میں نے کہا یہ بندہ اتنا زبردست بولتا ہے, مجھے پسند بھی بہت تھا. میں نے کہا کہ ان کی نقل کرنی پڑے گی. اور جب میں نے سوچا کہ شیخ صاحب کی طرف جائیں تو پھر بلاول کا ذکر تو ہو ہی جاتا ہے جی. اور پھر بلاول بھی آتے ہیں. پورا کالج بیٹھا ہوا ہے تو نیچے سے آواز آ رہی ہے اکثر ہیں, جب گانا نہیں آتا تو اسٹیج پہ کیوں چڑھاتے ہو. I was like, man, یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. میں نے کہا کہ یار لوگ باتیں بناتے ہیں تو بنانے دیں, میری تو زندگی تباہ ہو جائے گی نا اگر میں نے اپنا پیشن فالو نہ کیا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کیا یہ بات سوچی ہے کہ ابا کے چاچا کے دوست نے کس کا حق مار کے آپ کو ادھر بھرتی کروایا ہے؟ السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو انٹولڈ جرنی. سب سے پہلی بات تو یہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ ہوتے ہی کہ ہماری کو ہوسٹ مریم راجہ از ناٹ ہیئر ود اس. انہوں نے کہا کہ مجھے پوڈ کاسٹ چاہیے بریک میں, فی الحال پوڈ کاسٹ کو کنٹینیو نہیں کر سکتی, کافی سارے کام ہیں اس کے بڑے لوگ, تو وہ پھر ہمارے ساتھ اب کے بعد موجود نہیں ہوں گی. ہم کسی دن ان کو بلائیں گے, ان کا انٹرویو کریں گے. تو اب سے آپ کا ہوسٹ اونلی میں ہوں, اور آج میرے ساتھ ماشاءاللہ سے ہماری پوڈ کاسٹ بہت گرو کی, اور ہمیں عمران خان نے اپروچ کیا, ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان نے, اور وہ ہماری پوڈ کاسٹ پہ آئے. خان صاحب کیمرہ آن ہے. میرے بال کیسے ہیں واصف؟ خان صاحب کیمرہ آن ہے, آپ کنگھی کریں گے خان صاحب؟ کنگھی دو پہلے مجھے, ایسے عوام کے سامنے نہیں آ سکتا. لائٹنگ ٹھیک ہے ہماری؟ زبردست لائٹنگ ہے واصف, آپ نے بہت زبردست انتظام کیا ہے, اتنا اچھا لگ رہا ہے. اتنی باہر گرمی ہے, اندر اے سی لگا ہے. اصل میں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم جو لائٹ لائے تھے وہ خراب ہو گئی ہے, تو خان صاحب کی جو پہلی پوڈ کاسٹ ہے وہ صحیح نہیں ہو سکی. بہرحال آل جوکس اسائڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں دی ون اینڈ اونلی اسفندیار حسین. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ واصف؟ آڈینس کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. اچھا یار واصف, آپ کو میں بتاؤں کہ لائٹ کی ضرورت نہیں ہے, جدھر آپ کے پاس ہونا نور, چہرے پہ نور ہونا چاہیے, تو لائٹ خود بخود آ جاتی ہے. یہ تو نور کی لیر جو لوگ لگاتے ہیں یہ ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے, بڑی پتے کی بات کی ہے خان صاحب نے. خیر بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہے اسفندیار حسین. ویسے تو یہ میرے جونیئر ہیں, ٹھیک ہے, تھرڈ سیمسٹر میں ہے, لیکن ویسے میرا بڑا بھائی ہے. اصل میں اسفند ایک آرٹسٹ آدمی ہے, ٹھیک ہے. اسفند صرف آپ کو میرا جونیئر, ویسے بائی نیم جونیئر ہے, ویسے یہ بہت سینئر ہے, ہمارا بڑا بھائی ہے. اور دوسرا سین یہ ہے کہ اسفند کی تعریف کریں اگر تو پورا آرٹسٹ بندہ ہے یہ. ممکری میں بلاول ہو گیا, شیر رشید ہو گیا, عمران خان, پتہ نہیں کون کون ہو گئے, ٹھیک ہے, ان پہ ہم بعد میں جائیں گے. پھر میوزک میں بات کریں تو بھائی کے ووکلز ہیں, بھائی گیم ہے بننے کی, گانا بھی ان کا آنے والا ہے. پھر اگر ہم انسٹرومنٹس میں بات کریں تو کوئی انسٹرومنٹ کا میں نے نام سنتا ہوں اور سن کہتے ہیں مجھے بجانا آتا ہے. تو گیم میوزک میں بھی ہے, میمکری میں بھی گیم ہے, اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز بھی انہوں نے 3 سوئچ کر لی ہیں. تو جانیں گے کہ اسفندیار حسین نام کے پیچھے بندہ کیسا ہے, پرسنالٹی کیا ہے. تو ویلکم ٹو انٹولڈ جرنی اسفند. یار تھینک یو سو مچ واصف. پہلے تو آپ نے انوائٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, مجھے اچھا, میں آپ کی پوڈ کاسٹ ویسے دیکھتا ہوتا ہوں اور ماشاءاللہ کافی پروڈکٹیو ہوتے ہیں. آپ لا رہے ہیں ایسے بچوں کو, ٹھیک ہے, جو کہ واقعی ٹیلنٹڈ ہیں, اور مطلب کہ ایک نیا چہرہ دیکھنے کو آہستہ آہستہ مل رہا ہے. نمل میں بھی گرومنگ ہو رہی ہے ہماری, جس طرح سے کہ ہمیں کس طرح سے سب کچھ فیس کرنا ہے, ٹھیک ہے, اپنی زندگی کس طرح سے گزارنا ہے. تو آپ اس میں ہماری آڈینس کو بہت کچھ ماشاءاللہ سے سکھا رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں اور کافی ٹیلنٹ ہے آپ میں بھی. سر تھینک یو سو مچ, اٹ مینس اے لاٹ, لیکن ہمارا ٹیلنٹ اتنے بڑے آرٹسٹ کے سامنے نہیں ہے. نہیں, یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں آرٹسٹ کوئی بھی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, آرٹسٹ آرٹسٹ ہوتا ہے, یس, یہ ٹھیک ہے. بالکل صحیح بات ہے. اینڈ اچھا, سیکنڈ, آرٹسٹ کی ایک اور بات ہوتی ہے, وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے. آرٹسٹ دیکھیں جو محنت کر کے, اچھا میں پہلی بات تو یہ کلیئر کر دیں کہ دیکھیں میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے, میں امپوز نہیں کروں گا, کہ میرے نزدیک کوئی گانے والا, کوئی گٹار پلے کرنے والا, کوئی انسٹرومنٹ, میں اس کو آرٹسٹ نہیں کہتا, کیونکہ دیٹ از اے اسکل جو کہ سیکھی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے, ٹھیک ہے, اس کو پلے کیا سب کے سامنے. دیکھیے آرٹسٹ بیسیکلی وہ ہوتا ہے جو کہ کچھ نہ کچھ کریٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک کچھ اپنی کریٹیوٹی کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے دل جیت رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اب جس طرح سے بہت سے ایسے میوزیشنز ہیں کہ جو کہ اپنا نام نہیں بنا پاتے, ہم کہتے ہیں یار اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, آرٹسٹ لوگ ہیں, یہ نام کیوں نہیں بنا پائے. آپ بیسیکلی جب آپ اس کے پیچھے آپ غور کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود کچھ کریٹ نہیں کیا ہوتا, وہ بیسیکلی لوگوں کی چیزیں گا رہے ہوتے ہیں. اور اب اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں کسی بھی آرٹ کے کام کی, کسی بھی فن کی, تو اس میں اگر آپ کی اپنی کریٹیوٹی ہے تو آبویسلی آپ کو بوم ضرور لگے گا ایک نہ ایک ٹائم. لیکن اس طرح سے مطلب اگر آپ کاپی کریں کچھ اس طرح سے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ
آپ آرٹسٹ ہیں پھر. وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک اس طرح کی کوئی اگزامپل شاید شعر ہوتا ہے کہ قسمت محلوں میں راج کرتی ہے اور ہنر سڑکوں پہ ہار ہوتا ہے، کچھ اس طرح کا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن میں تو اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. جس بندے میں ٹیلنٹ ہے، اگر وہ محنت نہیں کرتا تو وہ سڑک پہ خوار ہوگا، لیکن اگر وہ محنت کرتا ہے تو وہ اوپر جائے گا. کوئی بھی بندہ محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے. دیکھیں واصف، جو انسان جتنی سوچ رکھتا ہے نا اور جتنا وہ سوچتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آرٹسٹ دیکھیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، اب جس طرح سے ہمارے لیے معزز ہیں سارے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل شادی پہ جائے گا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے 20 25 سال ہو جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کہ اب ان کے ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے واصف، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ادھر سے کمانے ہیں کچھ پیسے، ہم نے گھر جانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا ہے، اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنا اتنا مہنگائی کا دور ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اپنا جو ہے تو سب اپنی زندگی دیکھنی ہے. وہ جو سوچتے ہیں وہ اس کو اچیو ضرور کرتے ہیں. اللہ نے رزق دینا ہے اور دیتا ہے اللہ ان کو. لیکن اب ایک بندہ تو وہ بھی ہے نا کہ جو کہ سوچتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے اسٹیج پہ جا کے گانا ہے، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا میری فین ہوگی، اور اس کو وہ ملتا ہے اگر وہ محنت کرتا ہے. بات ساری سوچ کی ہے. اور دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹسٹ سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں کچھ. دیکھیں واصف، دنیا میں کوئی بھی پیشہ یا کوئی بھی چیز ہے نا، وہ اتنی آسانی سے اچیو نہیں ہوتی. تھوڑا عرصہ جو ہے تو سونے کو بھی ہیٹ ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، پکا ہونے کے لیے کہ وہ اپنی دھاک بٹھا سکے. تو یہ تو پروسیس ہے، بٹی سے تو گزرنا پڑتا ہے. بالکل یہ بات ہے. اور میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جس کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ پرومیننٹ چہرہ ہے، آج جو سکسیس ہے، اس کو مفت میں نہیں ملی ہوتی، اس نے ایگزیکٹلی محنت ضرور کی ہوتی ہے. ایون اگر کسی کا پاوا بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سفارش، تب بھی اس میں ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈیسائڈ تو آڈینس نہیں کرنا ہے نا. بالکل یہی بات ہے. اچھا خیر، اس چیز پہ تو ہم بعد میں جائیں گے. پہلے اسفد آپ ہمیں اپنا تھوڑا خود سے تعارف بتائیں، اپنی پری ٹین ایج کے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ واز یور لائف ان چائلڈہڈ. واصف میں آپ کو بتاؤں، میں بچپن میں بڑا شائع قسم کا بچہ تھا. اچھا میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ میرے بہت سی چیزوں میں ایکسٹریمز بھی ہیں اور لوز بھی بہت زیادہ ہیں. اب میں ایٹ دا سیم ٹائم میں شاید تو تھا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ بھی تھا. بلیو می، میں نے کوئی اسٹیج مس نہیں کیا. آج میری 24 سال عمر ہے اور میں نے کچھ 4 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہوا تھا. کس اسکول میں گئے تھے آپ؟ میں لائم لائٹ پبلک اسکول ہے، صحیح. یہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہوتا تھا. بڑا اچھا اسکول ہے، آج بھی اس کا بڑا اچھا اب نام بیسیکلی ہے. کہاں سے؟ میں ایبٹ آباد سے. ایبٹ آباد سے. صحیح صحیح. پھر آپ ہم بتا رہے تھے جی. تو یہ ہے کہ اس ٹائم پہ بھی اسٹیج کے اوپر پرفارم کرنا، ٹھیک ہے. اب میری آواز تھوڑی اچھی تھی تو مطلب نعتیں شاطیں ہی پڑھتے، الحمدللہ آج بھی پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ ساتھ میوزک وغیرہ بھی کرتے تھے. تو بڑا اب یہ نہیں پتا تھا، اب یہ پتا تھا مجھے کہ یار مجھے سنگر بننا ہے. میں وہ انڈیا کے ریئلٹی شوز دیکھتا ہوتا تھا بہت زیادہ، تو انسپریشن تھی اس سے. لیکن اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یار اس چیز کو سیکھنا بھی ہوتا ہے کچھ. آئی واز لائک ٹھیک ہے گا لیتے ہیں، ہاں یہی گانا ہوتا ہوگا. اچھا اب مزے کی بات، میں اس سیلوژن میں پھنسا رہا اور تقریباً 8 کلاس 16 17 سال کی عمر تک تو اچھی میری ٹھیک ہے آواز تھی. تو اس کے بعد آبویسلی جب انسان تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پیوبرٹی ہٹ کرتی ہے، تو پھر آپ کی آواز بھاری ہونے چینج ہوتی ہے. تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. میں نے سوچا یار یہ تو بہت رول ہے ایک طرح سے، اب اس کو کس طرح چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آواز خراب ہو گئی. ایگزیکٹلی. میں نے یہی سوچ، میں نے کہا یار یہ ہو کیا گیا ہے. اچھا اب لیکن پھر بھی میں گاتا رہتا تھا. اب مجھے نہیں آئیڈیا ہوتا تھا کہ یار میں بے سر ہوں، میں کیا، بس میں گاتا تھا. کچھ لوگوں کو اچھا لگ جاتا تھا آبویسلی اور کچھ کو نہیں. اچھا اب ٹویسٹ اس طرح سے آیا کہ اب میوزک، اب میں کالج میں تھا تو ایک دفعہ میں اسٹیج پہ چڑھا. میں نے کہا کہ یار گاتے ہیں. تو میں نے ایک بڑا ہائی نوٹس پہ ایک گانا میں نے ڈیسائیڈ کر لیا. متوا گانا تھا، یہ شفقت امانت علی کا. اب اس طرح ہوتا ہے کہ میں اسٹیج پہ چڑھ گیا، کراوکے میں نے لگا دیا اور میں گانے لگ گیا. جیسے ہی گانے لگا، جیسے ہی ہائی نوٹس ہٹ ہوئے تو میری آواز کریک ہو گئی. ادھر پورا کالج بیٹھا ہوا ہے تو نیچے سے آواز آ رہی ہے اکسار ہیں. جب گانا نہیں آتا تو اسٹیج پہ کیوں چڑھ آتے؟ I was like man یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو مجھے اس دن پتہ چلا ہے کہ برو اس کو گانے کو سیکھنا پڑتا ہے، ایویں نہیں. اور میں پھر جستجو میں لگا رہا کہ یار یہ کیا ہے. پھر مجھے ایک دوست ہیں حیدر، بہت اچھے میرے بھائیوں کی طرح ہیں میرے تو. اچھا وہ مجھے ملے. اب ان سے مجھے پتہ چلا کہ سا کیا ہوتا ہے. سا از سم تھنگ. وہی کہتے ہیں سا کرو.
2 महीने में लगा रहा सा सा सा, सीरियसली मुझे नहीं पता था कि फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करना है आपको अपना वोकल। तो अब मैं इस बात पे परेशान, 2 महीने में लगा रहा, 2 महीने बाद अब वो मुझे मैंने कॉल की उसका नंबर लेकर। मैंने कहा यार ये सा तो कर रहे हैं लेकिन इससे आगे रहेगा अब क्या होगा। तो उन्होंने मुझे बड़ा मतलब मोटिवेट किया, और मैंने यकीन करें कि जिस दिन मुझे पता चला था कि सा इज समथिंग, आज 4 साल हो गए हैं मैंने विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे मैं कंसिस्टेंसी से उसको थोड़ा पिक। सा के बारे में हमें भी बताएं ना, मैं बिल्कुल नूब हूँ, ऑडियंस भी नूब है, तो हमें हल्का सा बताते बेसिक सा। वासिफ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे इसको, बस ये है कि सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 नोट्स होते हैं, और ये जो 7 नोट्स हैं इन्हीं के ऊपर पूरा म्यूजिक इन बेस्ड है। सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि इनके ऊपर ये म्यूजिक की एबीसी है, कह सकते हैं हम? एग्जैक्टली, ये क्या कह सकते हैं, ये है ही म्यूजिक की एबीसी सही है, है। मतलब अच्छा अब मैं भी रबाब सीख रहा हूँ, शायद ऑडियंस को थोड़ा बहुत पता हो, तो इवन रबाब में भी आपको सा रे गा मा पा धा नी सा वगैरह सा यही चीज़ चलती रहती हर है। इंस्ट्रूमेंट, इवन आपका जो वोकल है, आपका जो गला है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। आप जो रियाजत करते हैं इसको आप रोज़ ज़ाहिर पॉलिश करते हैं, तो इस ये फिर एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, और सेम चीज़ें होती हैं। थ्योरी होती है, म्यूज़िक थ्योरी होती है, बस आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होता है अपने इंस्ट्रूमेंट पे। अब वो इंस्ट्रूमेंट कोई सितार, रबाब, गिटार, कीबोर्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और वो ही इंस्ट्रूमेंट आपका गला भी हो वोकल सकता है, कॉर्ड भी हो सकता इवन है। हम टेबल पे भी सारे गा मा पा करके कोई गाना बजा सकते हैं। नहीं, ये तो ताल है ना, ताल आ गई, रिदम आ गया। ये जो इंस्ट्रूमेंट है तो ये बेसिकली साउंड करते हैं, उन फ्रिक्वेंसीज के ऊपर सेट होते हैं, और हमें इन्हीं के साथ रियाजत करके अपने गले को भी इनके साथ ट्यून करना पड़ता है। सही जी। सही। चलें म्यूज़िक के बारे में इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन बात करेंगे। वैसे हम असफ़न से पूछते हैं कि जब कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाना था तो उस फ़ेज़ के बारे में थोड़ा-सा हमें बताओ ना कि क्या हुआ? वासिफ मत पूछो बड़ी बुरी हुई है। ऐसे में थोड़ा-सा डिस्क्लेमर दे दूँ भाई, 3 यूनिवर्सिटीज़ से होके आए हैं यहाँ पे, ये चौथी है। चौथी है। तो अच्छा वासिफ, बड़ी एक इंटरेस्टिंग मेरे साथ बात हुई ना। अच्छा, आज से 6 साल पहले मैंने एक चीज़ सोची थी। अच्छा, मेरे साथ हमेशा एक मसला होता था कि फॉर एग्जांपल अब अगर मैं 8 में था ना, तो मैं कहता था यार बोर्ड के एग्ज़ाम्स पता नहीं पास होंगे नहीं, मैं टेंशन बहुत ज़्यादा लेता था। हो जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 9th क्लास बोर्ड का टॉपर भी हूँ अहमदाबाद का। लेकिन ये है कि इंसान ऑब्वियसली कन्फ्यूज़ हो जाता है। अब मैंने जैसे ही एफएससी की तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये सब कुछ तो हो गया। मैंने कहा आंखें बंद करूंगा, 4 साल गुजरेंगे, आंखें खोलूंगा, डिग्री हुई होगी। भाई 6 साल हो गए, अभी चौथा सेमेस्टर है और कुछ चौथी दफा ये मेरा अब स्टार्ट हो रहा है। मैंने 3 दफा सॉरी, ये चौथी दफा 3-3 सेमेस्टर पास, हर यूनिवर्सिटी से 3 सेमेस्टर। और यकीन करें मेरा कोई इरादा नहीं होता था यूनिवर्सिटी चेंज करने का, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी करनी पड़ती थी। एग्जैक्टली मैं मजबूर हो जाता था। अच्छा पहली यूनिवर्सिटी बताओ ना, कौन-सी में गए थे और किस मैं फ़ील्ड में गए थे? मैं गया था गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1, ये एबटाबाद में। इधर में ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस, इसके लिए मैं और भी कुछ हैवी करने गए थे? बस अब्बू कह रहे थे कि अच्छी नौकरी है इसकी, लेकिन सीरियसली आई वाज़न्ट इंटरेस्टेड एट ऑल। मतलब कि अब्बू के कहने पे चले गए थे? अब्बू हैं लेकिन लेकिन बाद हाँ, में रियलाइज हुआ कि यार अब्बू को कन्विंस करना है कि करना मैं पड़ता जिस है। चीज में अच्छा हूँ मुझे वो करने दें। मतलब बॉय वाज़ इनटू म्यूज़िक, लेकिन अब्बू चाहते थे कि मतलब कोई मतलब जॉब टाइप वाली फ़ील्ड करे कि जो करके आपको अच्छी जॉब मिले, राइट? हाँ, हर पेरेंट अच्छा चाहते हैं, मतलब पेरेंट एग्जैक्टली बुरा नहीं चाहते, एग्जैक्टली। लेकिन बच्चे को वैसे मैं कहता हूँ पैशन को परस्यू करने देना चाहिए। नहीं, वो देखें आपकी बात ठीक है, लेकिन पेरेंट्स अपनी जगह देखें बहुत ठीक है। मैं बिल्कुल। अपने, क्योंकि मेरा जो पैशन है जो भी है भाई ये मेरे तक है, ठीक है, कि मुझे पता है मेरा कितना जुनून है सब कुछ, लेकिन मेरे पेरेंट्स भी तो ठीक कह रहे हैं। कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कोई 0.00001% ठीक है चांस होता है आप स्टार बनोगे। इंशाल्लाह मेरा उसके ऊपर फोकस है और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर, यू इंशाल्लाह। आर अ लेकिन स्टार राइट नाउ। एग्जैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बस आप समझते हैं तो तब ही हैं, ठीक है, वैसे हम भी कुछ नहीं हैं। तो अब इस तरह है कि अब्बू की ज़ाहिर है कि बात फिर साथ लेकर चलना, और मैंने उनको कहा भी, कन्विंस किया मैंने कहा कि ठीक है कि मैं म्यूज़िक करूँगा, लेकिन मैं अपनी साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि अब देखें अगर मैं अपनी मनमानी करने लग जाऊँ कि मुझे म्यूज़िक ही करना है, ठीक है, और एक टाइम तक मैंने ये ज़िद पकड़ी रही है, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है फिर पेरेंट्स हमारे फ्यूचर के बारे में कंसर्न्ड है,
تو ظاہر ہے ان کو بھی کوئی سیریس رسپانس چاہیے, ان کے لیے تو یہ چیزیں نہیں مین کرتی. تو بے شک ہم ساتھ اپنا ٹیلنٹ کے اوپر ہم فوکس کریں, لیکن ہم کسی ایسی فیلڈ میں بھی ہم لوگ ساتھ دیکھتے رہیں کہ ہمارے پیرنٹس بھی سیٹسفائی ہوں. ویسے اس کا ایک جو ایزی سلوشن ہے کہ بندہ اپنے ایک جو گول ہوتا ہے نا, آپ کا ایم ہوتا ہے کہ آپ کو یار پیشن ہے جو, اس کو آپ ایز اے سائڈ ہسل لے کے چلو, اور کوئی ایک ساتھ میں ایسی چیز کرتے رہو پیرنٹس کے لیے, خوشی کے لیے, ٹھیک ہے, کہ جو آپ کو ایک پازیٹیو آؤٹ کم دیتی جائے. کہ اگر مطلب آپ کو جو پیشن ہے وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, فری ٹائم میں بیٹھ کے آپ نے وہی کرنا ہے, لیکن آپ کا جو ایک چلو الگ آپ نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوگا, یہ بھی کر لیتا ہوں, اگر پیشن نہ ہو سکا تو یہ, تو اس سے یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ آپ سیکیور رہو گے. اچھا واصف آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں اس کو نا بالکل الٹا دیکھتا ہوں. اچھا میں بتاؤں کس طرح کہ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کا پیشن کس چیز میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا, اور آپ اپنے پیشن کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا ہی پڑھیں تو آپ کی ڈگری ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ کو جو ہے تو 24 گھنٹے بیٹھ کے پڑھنا ہوگا اور سمتھنگ. ہاں اگر آپ MBBS کر رہے ہیں تو یہ بات ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ بات میں پہلے بتا دوں, یہ بات ہم لوگوں کے لیے امپلیمنٹ ہوتی. آپ اپنی پڑھائی کو پارٹ ٹائم رکھیں, ٹھیک ہے, ایوننگ کلاسز جوائن کر لیں, یا اگر آپ کمفرٹیبل ہیں جس طرح سے بھی, آپ اپنے پیشن کو پہلے لے کر چلیں. اس کے بعد جب آپ کے پاس آبویسلی ٹائم ہوتا ہے تو آپ یونیورسٹی بھی آئیں, آپ ادھر سے بھی اپنا جو ہے تو کریں, پڑھائی کریں. لیکن یہ ہے کہ اس طرح اگر ہم کر لیں کہ کسی ایک چیز کو ڈھیلا چھوڑ دیں تو وہ پھر ظاہر ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا. ہاں دیکھیں ایک محاورہ بڑا مشہور ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایٹ اے ٹائم جو ہے تو 2 کشتیوں میں سوار ہوئے ہیں. تو یہ بات محاورے میں ہی اچھی لگتی ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انتہائی پاورفل بنایا ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا آپ کہ کیا کچھ انسان نہیں کر سکتا. سیریسلی یہ ساری بات ہوتی ہے پریورٹی کی. اینڈ سیکنڈلی اب فار ایگزامپل میں واصف آپ کو کہوں, ٹھیک ہے, کہ میں میوزک کرنا ہے, ٹھیک ہے, ساتھ جو ہے تو مجھے میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے میوزک کیا میری پڑھائی رہے, نہیں یار ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں آپ فکس ٹائم رکھیں ہر چیز کا. سیریسلی اگر آپ صرف کنسسٹنسی رکھیں اپنی روٹین کے اندر اور اپنا فکس ٹائم رکھیں اور اس ٹائم کے اندر آپ اپنے سارے کام کریں تو آپ ایک نہیں آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں. ہاں آپ بہت زیادہ آپشنس ایک ٹائم پہ نہ چوز کریں. فار ایگزامپل ابھی آپ کا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اپنی اسی روٹین کے اوپر آپ چل رہے ہیں تو آبویسلی آپ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا. آپ کا جو کام آپ کو لگ رہا ہے کہ ان چیزوں کو پہلے پریورٹی دینی ہے, آپ ان کو ساتھ پریورٹائز کرتے رہیں, ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, ریفریش کرتے رہیں. کیونکہ اگر آپ ایک ہی چیز کو بھی فالو کر رہے ہوئے, بے شک اگر اس میں کنسسٹنسی رہی بھی تو اس کے اندر انرجی نہیں رہے گی. ایک اس سے میں ایک چیز بتاتا ہوں جو میں نے کیا تھا نا, اس سال کے شروع میں میں نے اپنے گولز لکھے تھے کہ اس سال میں نے یہ چیزیں کرنی ہے. میں نے ایک بڑے چارٹ پہ لکھ کے اپنے کمرے کی دیوار پہ اس چارٹ کو چپکا دیا تھا ٹیپ کے ساتھ. اب یہ ہوا کہ جو گولز تھے نا میرے, یہ تھا کہ 91 یوٹیوب ویڈیوز بنانی ہے, پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنی ہے, اور پھر ایک اور میری ایک ڈیجیٹل میڈیا ایجنسی ہے اس کی ویب سائٹ تیار کرنی تھی. تو ابھی 7 مہینے ہوئے یا 6 ہوئے, آئی گیس 6 مہینے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے آج وہ سارے گولز کمپلیٹ ہیں. لیکن میں نے انہیں پہ فوکس کیا. اچھا میری 91 یوٹیوب ویڈیوز کی میں نے 110 بنا لی ہیں شاید آج تک, اور پوڈ کاسٹ ہو گئی, ویب سائٹ بن گئی, لیکن میں نے پڑھائی کو بالکل ہی چھوڑ دیا بیچ میں, اور میرا ایک سبجیکٹ بھی ڈراپ ہو گیا. اچھا اب آپ مجھے بتاؤ نا آپ کتنا پڑھتے تھے. میں تو ولاگز دیکھتا رہتا تھا بھائی, جس وقت صبح ادھر آ کے آپ لوگ آپ فلاں پڑھائے, وہ بھی ڈپینڈ کر رہے ہوتے تھے کسی پہ. اب آپ خود دیکھیں آنیسٹلی مجھے ایک بات, اگر آپ صرف 1 گھنٹہ پڑھائی کو فوکسڈ ہو کے دیتے. سر میں بتا رہا ہوں نا, اگر میں پیپر والے دن 1 گھنٹہ اگر اس سبجیکٹ میں دیتا تو میں پاس ہو جاتا. غلطی میری ہے. دیکھو سب سے جو مین پوائنٹ ہوتا ہے نا جب ہم فیل ہو جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ یار ٹیچر نے مجھے فیل کیا. بات یہ نہیں ہوتی بھائی, تو نے خود کچھ نہیں کیا. اب تیرے ساتھ والا بھی تو ہے جو چوکا مار رہا ہے, جو 4 GPA لے رہا ہے. تو میں ایڈمٹ ضرور کر رہا ہوں کہ غلطی میری ہے. ایڈمٹ کرنا چاہیے آپ کو, اپنی مسٹیک سے سیکھنا چاہیے. پتہ ہے کیا ہمارا نا ایک اچھا یہ ہم سب کا ایک اجتماعی ہم ایک رول پلے کرتے ہیں پوری قوم. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم لوگ کبھی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے واقعی سیریسلی. اور یہ پتہ ہے یہ کس کا, یہ ہمارا اپنا نقصان ہے. ہم لوگ چلو ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہی ہیں, سیریسلی جس دن ہم لوگ اپنے آپ سے سچ بولنے لگ گئے نا تو ہم شاید لوگوں سے بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں.
ہمارے ادھر تقریباً 90% لوگوں نے اپنے آپ کو ایلوژن میں رکھا ہوتا ہے کہ ہاں، بلکہ 90 بھی میں کم بول رہا ہوں، اس سے آپ زیادہ بھی کہہ سکیں کہ ہم لوگوں نے اب فار ایگزامپل ہم پہ کوئی بات آ گئی ہے، ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے ہم نے اس سے نہیں سیکھنا، ہم نے اس کو کسی اور پہ ڈالنا ہے. اور واصف یہی چیز ہے کہ دیکھ لیں کہ ہم لوگ ترقی نہیں کرتے کیوں؟ اپنی غلطیوں پہ فوکس نہیں ہے، بس دوسرا کیا کہہ رہا ہے، دوسرے نے کیا کہا ہے، کیا بالکل ایگزیکٹلی یہی چیزیں. جس دن ہم لوگ اپنی غلطی کو سوچیں گے اور اس پہ اگر ہم لوگ کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کوئی بھی چیز دور نہیں ہے. ایون ہم لوگ یہ کرتے ہیں دوسرا کچھ اچھا بھی کر رہے ہیں ہم اس کو جج کریں گے، نہیں آپ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بری بات ہے. پتہ ہے کچھ بھی چیز واصف صحیح یا غلط نہیں ہوتی ہے. دیکھیں آپ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، مجھے نہیں اچھا لگ رہا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس بندے کو اچھا نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے بھائی، اس کا اپنا اوپینین ہے، ہم کسی کو بھی صحیح غلط نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن حق بات تو ایک ہی ہوتی ہے. یہ بات ہے، حق تو ایک ہی ہوتا ہے. اچھا چلو ہم یونیورسٹی پہ تھے، ہم تھوڑا آگے پیچھے نکل جاتے ہیں اکثر. یونیورسٹی پہلی تو ہوگی کالج نمبر 1 جو تھا، پھر اس کے بعد آپ نے کہاں گئے اور کیا پرسو کیا؟ اس کے بعد میں نے ہزارہ یونیورسٹی جوائن کی مانسیرا میں، ہاں اور ادھر میں انٹرنیشنل ریلیشنز کرتا تھا. آیا نائس. اچھا، اب ادھر بھی میں نے 3 سیمسٹر کیے. وہاں 3 یہ کالج میں کتنے کیے تھے پچھلا جو تھا؟ ادھر بھی 3 ہی کیے. صحیح. سیریز بنانے کے ساتھ اچھا ساتھ ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ میرا 13 سیمسٹر سٹارٹ ہونے والا ہے. نائس یار. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہزارہ یونیورسٹی چھوڑی کیوں؟ یار اصل میں نے آپ کو کہا نا سچویشنز ہو جاتی ہیں. اب ادھر میں اچھا خاصا پڑھ رہا تھا، میں 3 سیمسٹر جیسے ہی ہوئے تو مجھے میرے ایک دوست نے کہا اچھا کہ سائپرس، ٹرکش سائپرس ادھر تھا، تو کہتا ہے کہ یار ادھر بڑی اچھی یونیورسٹی ہے تو آؤ. تو یہ سب تو میں نے بھی سوچا، میں نے کہا یار ایکسپلور کرنا چاہیے بھائی. تو میں نے کیا کیا کہ اپنا سارے ڈاکومنٹس وغیرہ تیار کیے، ٹھیک ہے، اپنا کریڈٹ اور ٹرانسفر کروائے ادھر ہی سب کچھ. تو ادھر میں جا کے پڑھنے لگ گیا. تو ٹرکی چلے گئے سائپرس؟ جی ٹرکی چلے گئے نا. ٹرکش سائپرس یہ ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ ہے سائپرس، ٹرکی کے ساتھ ہی ہے. جی ساتھ میں یہ ایک آئیلینڈ ہے. آئیلینڈ اور یہ جو ہے تو آدھا جو ہے تو گریس کے انڈر ہے اور آدھا جو ہے تو اور گریس. وہاں آپ سائپرس میں کس یونیورسٹی میں گئے تھے؟ یورپین یونیورسٹی آف لیفٹ میں. صحیح. تو پھر کیا ہوا آگے؟ بس ادھر بھی میں نے ماشاءاللہ 3 سیمسٹر کی. اور جب اچھا اب ادھر کیا میرا ایشو ہے واصف، جیسے ہی میں ادھر گیا تو کووڈ شروع ہو گیا. اچھا کووڈ میں نے نا ایک کام کیا، بلیو می، یہ سارے میوزیکل سکلز میں نے ادھر ڈیولپ کیے. اچھا یس، مطلب کہ مجھے گانا شانا تھوڑا بہت آتا تھا، لیکن اتنا ایسا میوزک کے بارے میں نہیں پتا تھا، اس فیلڈ کے بارے میں. تو میں نے پھر اپنے اس طرح کیا کہ ابا تو خیر مجھے میوزیشین کے لیے جو ہے تو پڑھائی کرنے نہیں دے رہے تھے. تو میں نے کیا ہے کہ انٹرنیٹ سے ہی انڈین جو ہے تو استاد ہیں اچھے وہ آن لائن سکھاتے ہیں، اور ان کی آن لائن لائیو بھی آتے ہیں، وہ ہمارے کوشچنس کے آنسرز بھی دیتے ہیں، ان کی پوری سیریز ہیں. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم نارملی یوٹیوب سے کچھ سیکھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی اتھینٹک سورس کو یوز کرتے ہوئے کوئی ایک سورس کو یوز کرتے ہیں نا کہ ایک بندے سے سیکھ رہے ہیں. اب میں نے اس طرح سے ڈفرینٹ، اب فار ایگزامپل ووکلز کے لیے میں نے الگ، راگاز کے لیے الگ، ویسٹرن تھیوری کے لیے الگ، ٹھیک ہے، گٹار کے لیے میں نے الگ، میں نے اس طرح سے بڑے چیچرز میں ڈھونڈ لی. اب وہ میں نے سیریز رکھ لی. اور آپ جس طرح کرتے ہیں نا یہ اتنے ڈے کا چیلنج، میں 365 ڈے چیلنج رکھتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ آگے بھی کنسسٹنٹ رکھے. تو میں نے کوئی یہی سال ہو گئے ہیں 3-4 مہینے اپنی پریکٹس نہیں بیچ میں ایک دن بھی نہیں چھوڑی. تو وہ یہی کہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ بھائی کچھ بھی مشکل نہیں ہے، میں بڑے میوزیکالوجی والوں سے بھی اچھا کر سکتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو تسلی دی، ٹھیک ہے. اب خیر مجھ سے تو سارے بہتر ہیں جو بات ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں نے ٹھیک ہے سیریز کے ساتھ چلنا ہے. اور الحمدللہ آج میرے 3 سال اس سارے کورس کے جو ہے تو کمپلیٹ ہوئے ہیں، تو ہو گئے. تو میں نے دیکھا کہ جب میں نے مس نہیں کیا نا تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور واصف سیریسلی فوکس اور کنسسٹنسی، میں بار یہی بات کروں، اور اللہ پہ توکل. بالکل. اور آپ سب یقین کریں گے کہ میں نے جب اپنا ہزارہ یونیورسٹی میں تھا، جب میں نے اپنا پہلا گٹار لیا تھا، تو میں نے مجھے یاد ہے کہ مجھے ابا تو خیر بڑے اس ٹائم، ابھی چلے کنونس کر لیا تھوڑا کسی طرح سے، لیکن ابا نہیں مان رہے تھے. تو میں نے اپنے ناشتے کے، جو میں اچھا شاہی ناشتہ کرتا تھا، میں نے اس کو ایک بسکٹ اور ایک جوس پہ لے آیا.
اور تھوڑے پیسے جمع کرتے کرتے میں نے ایک گٹار لیا تھا, اور گھر سے چھپ کے میں نے لیا تھا. میرے گھر میں یہ بعد میں خبر نشر ہوئی تھی, کہ بریکنگ نیوز کہ یار اسفن نے گٹار لے لیا, اور میرے دل کی دھڑکنیں رک گئی ہیں کہ گھر میں پتہ چل گیا. اب نہیں بچنا. لیکن الحمدللہ سب سیٹ ہوئے. وہ گٹار لیا, اور 6 مہینے, واصف 6 مہینے لٹرلی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ چیز کیا ہے. اس کو بجانا کیسے دیکھنے میں تو بڑا کول لگتا ہے نا, مطلب کہ یار پتہ چلتا پلے ہے. کر رہے ہیں, ہاں گا رہے ہیں, سب بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. لیکن اب 6 مہینے سیریسلی میں انتہائی فرسٹریٹ ہو گیا تھا. اور بس اسی دوران میرا ترکی سائپرس کا بھی ٹھیک ہے ویزا وغیرہ لگ گیا تھا, اور میں نے ساتھ بس اپنی سیلف لرننگ اسٹارٹ کر. میں نے ہار نہیں مانی, تو میں نے کسی طرح بھی کر کے میں نے اس کو کنٹینیو کیا. جو سائپرس گئے تھے وہ وہاں کس فیلڈ میں گئے تھے, مطلب یونیورسٹی سے کیا پرسو کیا تھا؟ ادھر بھی میں آئی آر ای کر رہا تھا, اور میں نے 3 سیمسٹر ہزارہ یونیورسٹی سے کیے ہیں اور ٹرانسفر کروایا, اور 3 سیمسٹر میں نے کیے ہیں ڈائریکٹ وہاں پہ چھٹے میں چوتھے میں گئے تھے. جی صحیح. تو ماشاءاللہ میں صرف 2 تقریباً سیمسٹر رہتے تھے میرے آئی آر. تو پھر وہ چھوڑ دی یونیورسٹی. ہاں پھر چھوڑ کے آئے یہاں کوئی پاس کیا یا سیدھا نمل پہنچے؟ واسف پتہ ہے کیا, میں ادھر تھا, کووڈ کا ایک سین تو یہ تھا کہ ہماری کلاسز بھی صحیح طرح نہیں ہوتی تھی, اور یقین کریں کہ ٹیکنیکل ایشوز بہت ہوتے تھے آن لائن ایگزامس میں. اور میرا ایک ایگزام سائیکالوجی کا وہ رہ گیا تھا, وہ بھی اس طرح سے کہ آن لائن تھا. تو میں نے اب جیسے ہی میرے سامنے آیا ایگزام, تو میں نے پہلے یہ سوچا تھا پہلے میں سارے اپنے کوشچنس پڑھ لوں گا, اس کے بعد میں ریورس میں جا کے بیک کر کے تو اس کے بعد میں ان سب کو آنسر کروں گا. اب میں نے ان کو سامنے دیکھتا رہا سارا کہ ہاں مجھے کتنے آتے ہیں. اچھا جب میں بیک جانے لگا تو انہوں نے کہا یو آر ناٹ سپوزڈ ٹو گو بیک. اوہ شٹ, مین میرا فائنل ایگزام ہے, وہ فیل ہو گیا نا, میں انتہائی ڈپریس ہو گیا. میں نے سوچا یہ ہوا کیا ہے. میں نے اچھا اللہ نے میزا اسفن تم کرنا کیا چاہتے ہو زندگی میں نا. میں نے کہا یار مجھے تو جو دل کی میری بات ہے کہ میں تو اسٹار بننا ہے مجھے, اور مطلب میڈیا کی فیلڈ جوائن کرنی ہے, اور گوگل کے اوپر آرٹ ہو تو سامنے بھائی کی تصویر ہو, اتنا بڑا خواب لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں جیب میں. تو بس میں نے یہ چیز سوچی, اور سیریسلی میں نے کہا کہ دیکھو اسفن, لوگ ذہن میں باتیں ہیں کہ لوگ باتیں بنائیں گے, اتنی یونیورسٹی چھوڑیے. میں نے کہا کہ یار لوگ باتیں بناتے ہیں تو بنانے دیں, میری تو زندگی تباہ ہو جائے گی نا اگر میں نے اپنا پیشن فالو نہ کیا. میں یہ سب کچھ پڑھ تو لوں گا, کیا میں خوش رہ پاؤں گا یار؟ ٹیبل کے پیچھے بیٹھ کے میں 10 لاکھ کی سرکاری گاڑی بھی مجھے ملی ہوگی, میں خوش رہ پاؤں گا؟ بات یہ ہے نا, بات یہ تو نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ ہم لوگوں نے آج تک لوگوں کی سنی ہے, تو آج دیکھ لیں ہم لوگ کدھر پہنچے. یہی بات ہے, کوئی ترقی نہیں کر سکتا. میں نے سیریسلی لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑا اس نے جو ہے تو آرام سے فیصلہ کیا ہوگا, تو یہ میرے لیے بہت ہارڈ ڈیسیژن تھا. اور میرے جو اسٹوڈنٹ کارڈ کے اوپر فوٹو لگی ہے نا, وہ سائپرس میں بیٹھا, اور میں نے آن لائن اپلائی کیا نمل پہ, اور میں نے اپنی سیلفی اچھی سی دے کر تو میں نے لگائی, وہی انہوں نے اب میرے اسٹوڈنٹ کارڈ پہ بھی لگائی ہے. اور میں نے, آپ یقین کریں کہ میں نے کراچی لینڈ کیا تھا 1-2 دن ادھر دوست کے پاس رہا, تو پھر میں اسلام آباد آیا, اور میں گھر نہیں گیا, پہلے میں نمل انٹرویو دینے آیا ہوں, اپنا بیگ اٹھائے ہوئے, ٹھیک ہے, سائپرس سے ڈائریکٹ ادھر انٹرویو دے کے پھر میں اپنے گھر گیا. تو گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا اس میں؟ دے ور چل, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ میرے گھر والے کافی سپورٹیو ہیں اس معاملے میں. انہوں نے مجھے نا کبھی پڑھائی کے معاملے سے ڈیگریڈ نہیں کیا. ان کو پتہ ہے بچہ اچھا ہے, بس تھوڑا سوچ الگ رکھتا ہے, مختلف سوچ رکھتا ہے. خیر اتنا بھی خیر بے عزت بھی ہوتا ہوں اچھا خاصا, کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ میرا یہ حساب تھا نا واصف کہ میں گاؤں سے ہوں, بیسیکلی میں گاؤں سے ہوں, ایبٹ آباد کے. تو اب یہ ہے کہ ادھر کہتے تھے یار یہ کیا انگریز پیدا ہو گیا ہمارے بھی, مطلب سمجھ ہی نہیں آتا کہ اللہ کی, کیونکہ میرا یہ تھا نا کہ واصف میری ایک نیچر تھی, بری ہے ویسے, اور کسی جگہ پہ اچھی بھی ہے کہ مجھے جس کام سے روکا جائے میں وہی کرتا ہوں. تو اور دوسرا یہ کہ اگر میں نے اپنے سب کانشیس میں بٹھا دیا نا کہ میں نے اس یونیورسٹی سے نکلنا, ایک دن آئے گا میں نکل جاؤں گا. اور یہ آپ کا جو دماغ ہے یہ بہت بڑی گیم ہے, یہ آپ کا سب کانشیس, آپ کا جو پلاسیبو افیکٹ ہے آپ کے دماغ میں, یہ بہت افیکٹو چیز ہے. اگر آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں, جو ڈاکٹر جو ڈسپینزا, آپ کو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں بک بینگ سپر نیچرل, تو وہ آپ پڑھنا, آپ کو سمجھ آئی کہ یہ ہماری زندگی میں جتنے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارا اندر ہم نے ایگزیکٹلی انسرٹ کی ہوتی ہے وہ چپ,
جو کہ پھر آگے جا کے ہمیں ریزلٹس دکھاتی ہے. مطلب یہ بات ضرور ہے کہ آپ جس چیز کی سوچ رکھتے ہو نا دل سے کہ یار یہ ہونا ہے، میں نے یہ کرنی ہے، تو آپ اس کو کر کے چھوڑتے ہو. وہ ایک بک بھی ہے تھنک اینڈ گرو رچ، ہوں. تو اس میں وہ بندہ یہی کہتا ہے کہ یار آپ سوچ اپنی بڑی رکھو، آپ اپنی سوچ میں رکھو کہ میں نے یہ اچیو کرنا، آپ کر لو گے. دیکھو واسف صرف سوچ ہی بڑی رکھنا نہیں ہے. اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں پلیسیبو افیکٹ کی جو میں نے بات کی ہے، اچھا ہیومن مائنڈ نا یہ بہت پاورفل ہے. ہمیں اپنے سب کانشیس کا پتہ ہی نہیں. ہمارا 5% برین جو ہے تو ورکنگ میں ہوتا ہے، 95% تو ریسٹ میں ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ ہمارا. اور اس کے اندر ہی تو ساری کی ساری اسکلز ہوتی ہیں. اب آپ دیکھو کہ فار ایگزامپل آپ نے ارادہ کیا کہ آپ نے ایوارڈ جیتنا ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی ایوارڈ جیتنا ہے، صحیح ہے. آپ روز اس چیز کو اپنے دماغ میں جب ریکال کرو گے تو آپ کے اندر اتنی آگ بھی آئے گی کہ آپ کو اس چیز کو اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی پھر آپ کے جینز میں ایسی تبدیلی ہوگی، آپ کی باڈی ایسی ہوگی کہ آپ کا دماغ اشارہ کرے گا اور آپ کا کی باڈی پھر وہ کام کرے گی. مطلب اتنا اسٹرانگ اگر آپ اس کو ریکال کرتے رہیں اور اپنی کنسسٹینسی رکھیں تو وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، آپ 10 بار بھی وہ ایوارڈ جیت سکتے ہو. آپ صرف ادھر سے آپ کو آرڈر دینے کی دیر ہے، اپنے دماغ کو اسٹرانگ کرنے کی دیر ہے. بالکل اور یار، یہ سب مسئلے ہماری زندگی کے نا ہم خود حل کر سکتے ہیں. بس ایک نماز پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ ہماری انرجیز کو ریگولیٹ کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نان مسلمز ہیں تو وہ یوگا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، اچھا کامیاب لوگ آپ دیکھنا، یا تو وہ اگر وہ مسلمان ہے وہ نماز ضرور پڑھتا ہوگا، اور اگر جو ہے تو وہ نان مسلم ہے تو وہ یوگا ضرور کرتا ہوگا. بیسیکلی یہ ہے کہ اپنی انرجیز کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے بالکل. ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ایز اے مسلم وہ کہتے ہیں نا ہاں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. جی بالکل. دیکھ الحمدللہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں، تو ہمیں تو بینگ اے مسلم ہمارے پاس ایک زیادہ شکر ایج ہے. ادا کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی ایج ہے ہمارے پاس. میں ایک مزے کی بات آتا ہوں، جس ٹائم میں بہت تھکا ہوتا ہوں نا، میں نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتا ہوں تو مجھے بہت ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے. نارملی شاید میں تھکا نہیں ہوں گا نا تو میں سجدہ کروں گا، مجھے وہ فیل نہیں آئے گی جب میں تھکا ہوں گا. تو نماز بندے کو انرجائز کر لیتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا واسف جو مختلف ٹائم ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہماری نماز کے اس ٹائم پہ نا زمین سے ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ کائنڈ آف انرجیز جو ہے تو ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں. جس ٹائم پہ ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو وہ ہماری باڈی کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، انرجی مطلب ریڈیشنز ٹائپ سین نہیں، یہ ریڈیشن ٹائپ نہیں ہے، ریڈیشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اٹس پازیٹیوٹی. ٹھیک ہے، یہ فرام دا فزیکل فینومینا آف نیچر. ٹھیک ہے، آپ فار ایگزامپل اب جس طرح تہجد کا ٹائم ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اللہ بہت قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بیسیکلی آپ دیکھیں نا وہ جو پہر ہوتا ہے نا تو اس ٹائم پہ آپ کی انرجیز اتنی زیادہ ہائی ہوتی ہیں کہ آپ کی باڈی جب اس کے ساتھ سنک کرتی ہے نا تو آپ تبھی کہتے ہیں کہ یار کہ دعا سب تہجد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر دیکھا جائے فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت تو اس ٹائم پہ بہت سی انرجی ہمارے سراؤنڈ میں ہوتی ہے اور ہماری جو باڈی ہوتی ہے. اچھا اب ایک چیز دیکھنا واسف، یہ میرا اپنا پرسیپشن ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے. دیکھو اب میوزک کے 7 نوٹس ہیں نا، ٹھیک ہے، سارے گاما پادھا نہیں. ٹھیک ہے، اب ہماری نا باڈی کے جو سینٹر ہیں نا وہ بھی 7 ہی ہیں. ٹھیک ہے، اب جس ٹائم پہ ہم لوگ اور سیکنڈلی اس دنیا میں جتنی بھی ساؤنڈز ہیں وہ سب ان 7 نوٹس میں سے ہی آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور اب ان کی اپنی اپنی فریکوینسی ہے. ٹھیک ہے، اب جو ساؤنڈ پلے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں کہ وہ جو پلیزنٹ ساؤنڈ ہے وہ جب ہماری باڈی کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے تو وہ انرجائز کرتا ہے، وہ ریگولیٹ کرتا ہے اور ہمارے دماغ کو فریش کرتا ہے. اب اسی سے سیم جو فریکوینسیز والا سین ہے یہ سارا ہماری یونیورس میں ہی پایا جاتا ہے. ایون ہماری جو یہ ارتھ ہے اے فلیٹ فریکوینسی ہے، اس کے اوپر جو ہے تو یہ گھوم رہی ہے اپنے ایکسس کے اوپر. جتنے بھی سٹارز ہیں، جتنے بھی ٹھیک ہے گیلیکسیز ہیں، اب آپ دیکھیں یہ ایک دوسرے کے ایکسس کے اوپر اور اپنے ایکسس کے اوپر یہ گھوم رہے ہوتے ہیں، پلینٹس ہیں جتنے بھی، اور سب یہ سیم پرنسپل فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ انرجیز جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ آپ کا اگر موڈ سیڈ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کوئی ایسی چیز سنتے ہیں کہ جو کہ آپ کو غمزدہ کر دیتی ہے.
ٹھیک ہے، اور وہ اور لیکن اس کے اندر آپ کو سکون بھی ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو اندر کی انرجی ہے، جو آپ کے اندر کی فریکوینسی ہے، وہ ڈسٹربڈ ہے. لیکن جب باہر سے آپ ایسی انرجی جو کہ اس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ میچ کرے گی، جب آپ سنتے ہیں آپ کی اندر کی سچویشن اور باہر کی سچویشن جب سنک ہوتی ہے، میچ ہوتی ہے، تو آپ کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ انرجی جو ہوتی ہے یہ انٹینسٹی ہوتی ہے. اگر ساؤنڈ ہے تو اس کی جو انٹینسٹی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی پچ ہوگی، اس کا ٹھیک ہے جتنی بھی اسپیسیفکیشنز ہوگی وہ اس کی انٹینسٹی ہے. سیم طریقے سے اب فار ایگزامپل لائٹ ہے تو اس کی فریکوینسی اس کی بھی انٹینسٹی پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اور جو ڈفرینٹ انٹینسٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے باڈی کے اوپر یا جو ہے تو نیچر کے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں صحیح بیسیکلی. صحیح صحیح صحیح. اچھا نمل کے بارے میں ویسے ہم بات کر رہے تھے، پھر نمل آگے، نمل کا ایکسپیرینس تو بتاؤ گے، نمل کا ایکسپیرینس کیسا ہوا؟ یا واصف بھائی زبردست ہے. یقین کریں میں یہ چوتھی میری یونیورسٹی ہے اور میں ابھی اس یونیورسٹی میں ہوں تو آپ کا گروپ ہے جو سارا، ٹھیک ہے. یقین کریں میں بڑا موٹیویٹ ہوا ہوں اور شاید اسی وجہ سے ادھر ٹکا ہوا ہوں. تھینک یو سو مچ. کوآپریٹیو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں نمل کے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس خاص طور پہ. اور میں نے دیکھا بہت ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بہت کریٹیو ہیں اور یونیورسٹی میں اوور آل بھی بہت اچھا ماحول ہے. مجھے تو پسند ہے. مطلب نمل میں بڑا فرینڈلی سا ماحول ہے کہ کوئی بھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یار لائک کوئی سیپریٹ ہوگا، ہر کوئی آپس میں دوست اور بڑا بھائی والا سین ہے یہاں پہ. دیکھیں اچھے برے تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہمارے اپنے بیہیویئر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم خود کیسے ہیں، تبھی ہمارے ساتھ لوگوں کے رویے بھی بنتے ہیں. بالکل یہ بات ہے. ٹھیک ہے، بٹ یہ ہے کہ میجورٹی میں نے دیکھا ہے کوآپریٹیو ہیں، ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں. اور یہ واقعی یہ قسمت ہے میری کہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کے بیچ میں ادھر آیا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے والے برے تھے، پہلے والے ہی بہت اچھے تھے، لیکن یہاں لوگ انرجیٹک زیادہ ہیں. انرجی ہے، ٹیلنٹ ہے، کریٹیوٹی ہے. بیسٹ ہو گیا. ویسے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عوام بہت کریٹیو ہے لیکن جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی طرف سے اس طرح سپورٹ نہیں ملتی اسٹوڈنٹس کو. یار کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ یار واصف یہ مسئلہ تو پورے پاکستان میں یہ بھی ہے. مطلب اب یہاں پوڈ کاسٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں ٹرائی پوڈ لے کے آ رہا ہوں، وہاں پہ گیٹ پہ مجھے 5 منٹ گارڈس کو صفائی دینی پڑی ہے کہ میرے بیگ میں کیمرہ نہیں ہے، کیمرہ میں نہیں لے جاؤں گا. پھر مطلب وہ ڈپارٹمنٹ کال کریں گے یا مطلب ہیڈ پہ جو سیکیورٹی ہیڈ ہے وہاں کال کریں گے جی کہ کیمرہ لے کے آ رہا ہے بچہ، اس کو لانے دیں. وہ بولیں گے نہیں جی کیمرہ لیٹر دکھاؤ اجازت کس طرح کیمرہ کی. اب میڈیا کے اسٹوڈنٹ سے یار کیمرہ بھی نہیں لائیں گے ہم تو کیا میڈیا پڑھنے آ رہے ہیں، کتابیں رٹنے سے تو کچھ نہیں ہوگا میرے خیال سے. دیکھیں ویسے پہلے جب اگر ہم ان کے اوور آل کنسرنس کی بات کریں تو وہ ٹھیک ہے سیکیورٹی ایشوز ہیں جو بھی ہے. سیکنڈلی جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ہم ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی ہوتی اوبیسلی ان کی تو ڈیوٹی ہوتی ہے، ہمارے جو رسپیکٹڈ ہوتے ہیں وہ. تو جو تیسرا یہ ہے کہ ہاں جو ہے تو ہماری ایڈمنسٹریشن کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ اسپیشلی الاؤڈ کریں کہ ان کو یار کوئی مسئلہ نہ ہو انسٹرومنٹ لانے میں یا اس طرح سے اپنا کوئی گیجٹ لانے میں. ٹھیک ہے، آبویس سی بات ہے کہ ہمارا کام ہی میڈیا سے ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں گیجٹس اور یہ چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہیں اور کتابوں سے رٹا مارنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ یہ ریکویسٹ ہے ایک، ٹھیک ہے، کہ اس چیز کے اوپر تھوڑا سا یہ دیکھا جائے کہ ہمارے گیٹ کے اوپر ہمیں کسی قسم کا پریشانی نہ ہو اور ہمیں ہماری چیزیں جو ہے تو لانا الاؤڈ ہو، کیمرہ ٹرائی پوڈ. اور دوسری بات یہ کہ اب یہ ہمارے ایشوز ہے، ہو سکتا ہے کہ جو جن کی اتھارٹی ہے نا یہ چیز ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ بچوں کے لیے یہ ایشو ہے، کیونکہ شاید ہم لوگ اپنے رائٹ کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. مطلب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کوڑتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، اجازت نہیں دے رہے، لیکن ہم نے کبھی سٹینڈ اٹھا کے یہ نہیں کیا کہ یار دیکھیں کہ کس کی اتھارٹی ہے وہاں پہ جا کے ایک دفعہ بات کر لیں. یہ بھی بات ہم اپنے رائٹ کے لیے بولتے نہیں ہیں. ویسے دیکھیں واصف سب سے پہلے تو یہ دیکھیں اصل میں ہماری آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا ہمارا فوکس اس چیز پہ ہو رہا ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے تو کسی نہ کسی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی شیک کرے اور بتائے کہ ہاں یہ کام بھی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے. تو آپ کی جہاں تک بات ہے یہ بالکل درست ہے کہ ہم لوگ اگر خود سٹینڈ نہیں لے رہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا بھی قصور ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ انڈر کانفیڈنٹ ہوئے ہیں سارے، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی ہمیں کچھ نہ کہہ دے، ہمارے مارکس پہ افیکٹ نہ ہے. کیونکہ ہماری یونیورسٹی سسٹم میں انفارچونیٹلی یہ چیز ہے کہ ڈرایا بہت جاتا ہے. بہت اگر چوکیدار ہیں ان سے لے کر تو ٹیچرز تک، میں نمل کی بات نہیں کر رہا، میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی بات ایگزیکٹلی. تو یہ ہے کہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہم اتنے ڈرے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا بھی حق ہوتا ہے ہم اس کو بھی لینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں.
تو کہیں نہ کہیں ہمارا بھی اس کے اندر قصور ہے, اور ایڈمنسٹریشن کو بھی obvious سی بات ہے کہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ کدھر کیا چیز ہے کدھر نہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہوتا ہے سب کچھ ہوگا بھی مطلب فالٹ تو ہاں ہے, غلطی تو ہے, فیلئر تو ہے ایڈمنسٹریشن کا. میں اگر نہیں پتا تب بھی اس کا فیلئر ہے کہ انہوں نے پتا کیوں نہیں کیا کہ جی, یار اسٹوڈنٹس کو یہ مسئلہ لیکن ہو. اسٹوڈنٹس کا بھی ہاں تھوڑا سا ہے. مطلب ہاں تالی دو در سے بجتی ہے, جی وہی بات ہے بالکل. ایگزیکٹلی. اور ایک اور بڑی مزے کی بات میرے ذہن میں آئی ہے. اچھا ہمارے لیے یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار چیٹنگ کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے. چیٹنگ اگر دیکھا جائے تو اٹ از ویری ان ایتھیکل. لیکن چیٹنگ کا کانسیپٹ بندے کے مائنڈ میں برا, اس کو برا فیل ہونا کیسے بند ہو جاتا ہے. جب میں چھوٹا تھا نا, میں بچپن کی ایک مثال دیتا ہوں. میرا ایک 5th کلاس میں کزن تھا, آئی گیس میں 1 میں ہوا ہوں گا, تو وہ مجھے کہتا ہے یار میں نے بورڈ کے پیپر میں چیٹنگ کی ہے نا. وہ بڑا خوشی سے بتا رہا تھا. میں نے کہا یار کتنی بری بات ہے. ایز اے بچہ, بچے کا مائنڈ برا نہیں ہوتا, بچے کو ہمیشہ پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. میں نے اس کو کہا یار آپ بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں, تو کتنی بری بات ہے, چیٹنگ کی آپ نے, یہ کوئی اچھی بات ہے کیا. تو کہتا ہے تو بھی چھوٹا ہے, تو تھوڑا سا بڑا ہوگا تو یہ سمجھ آئے گی. اور یقین مانو تھوڑا ٹائم گزرا, جب مطلب کہ ہماری تھوڑی کلاسز گئیں 4th 5th تک نا, اب ہوتا کیا تھا, ٹیسٹ ہوتی تھی. اگر ٹیسٹ میں آپ کے 20 میں سے 25 میں سے آپ کے 20 سے کم نمبر آ گئے تو آپ کو چھڑیاں پڑتی تھی. اور یہ نہیں کہ یار ٹیسٹ کر لی, فل زور زور سے ڈنڈے مارے جاتے تھے, مرغا بنا کے آپ کو ماریں گے. تو پھر ہمیں کیا یار, پڑھ تو ہر کوئی رٹ نہیں سکتا, رٹا سسٹم ہے ہمارا. ہم نے کہا یار چیٹنگ کرتے ہیں. اس دن سے میں نے مطلب کہ ہوتا ہے نا کہ یار چیٹنگ کو میں نے برا سمجھنا چھوڑ دیا. مجھے وہ کزن کی بات تب سمجھ آئی کہ یار چیٹنگ مطلب عوام کا کانسیپٹ بیسیکلی اس طرح خراب ہوتا ہے کہ سختی ہوتی ہے ہر چیز میں, حالانکہ سختی کا کوئی سولوشن نہیں ہوتا. اصل میں دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جس وقت بورڈ کے ایگزام دیے تھے واصف مجھے حیرانی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, پرسنلی مجھے نا چیٹنگ کرنے سے تھوڑا ڈر ہی لگتا ہے. ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ادھر ادھر سے کوئی ہنٹ مل جائے تو اوبیسلی میں اس کو کیچ کر ہی لیتا ہوں, لیکن یہ کہ چیٹنگ اب ہمارے بورڈ کے ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں جب, سیریسلی مجھے اتنی حیرانی ہوئی تھی. ایک تھا سپرنٹینڈنٹ, تو اس کی اتنی داڑھی تھی. ٹھیک ہے, تو اس نے اب کیا بات کی, وہ کہتا ہے بچوں کو اپنی داڑھی پکڑ کے, وہ کہتا ہے کہ میری اس داڑھی پہ نہ جاؤ, تم لوگوں کو جو کرنا ہے چپ کر کے کرو. I was like man یہ کیا چیز ہے. سیریسلی نہیں, ہم لوگ بیسیکلی خود پروموٹ کر رہے ہیں, ہم اس چیز کو برا کہہ ہی نہیں رہے. ہمارے ادھر کالج کے پرنسپل تھے اسکول کے, وہ آ کے ہال میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر دوسرے اسکول والے جو ہے تو وہ, اور وہ رینک سے ماشاءاللہ کرنل تھے, کرنل ریٹائرڈ تھے, ان کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا لیکن وہ کرنل ریٹائرڈ تھے. وہ کہتے ہیں کہ دوسرے اسکولس کے جو بچے ہیں ٹھیک ہے ان کو اس طرح سے چیٹنگ کرواتے ہیں تو ہمارا بھی حق ہے, ہم بھی کروائیں گے. تو مین اب کیا یہ لیول رہ گیا ہے سیریسلی, یہ آپ کو سکھایا گیا ہے پی ایم اے ایون نا میں نا اپنے جتنے میرے آج تک بورڈ کے پیپرز ہوئے نا, صرف ایک بار مجھے یاد ہے کہ جو سپرنٹینڈنٹ تھا نا, جو میں آئی گیس 10th کے پیپرز تھے, وہ سپرنٹینڈنٹ اسٹرکٹ تھا. لیکن ایون جو اس کے انڈر بھی ہوتے ہیں نا کہ یار آئی گیس ڈپٹی ہوتے ہیں, اور یہ وہ بھی سارے وہی پارٹی تھی کہ یار بیٹا دیکھ لو جو دیکھنا ہے, بس سپرنٹینڈنٹ صاحب آئے تو کسی نے چیزیں ہلنا جلنا نہیں ہے. ایون پیپرز میں یہ سین تھا ایک بار, آئی گیس 9th کے پیپرز تھے ٹھیک ہے, اور مجھے کیمسٹری اور آئی گیس باقی جو میتھس بایو تینوں آتی تھی, فزکس نہیں آتی تھی, بلکہ مجھے سائنس آتی تھی, اسلامیات کا صحیح نہیں آتا تھا ٹھیک ہے. تو مجھے یہ ہوا کہ میرا ایک دوست تھا, کہتا ہے کہ یار باقی تجھے میں دکھا دوں گا, تو مجھے اسلامیات میں دکھا دی. وہاں ایک دوسرے کا دیکھنا نارمل بات تھی ٹھیک ہے. اس کو میں نے سارے سائنس کے پیپرز دکھائے, اور جب اسلامیات کا آخری پیپر تھا تو میں اس کو بولوں دانا مڑا ہی نہیں کون کہتے کون کہاں ملایا فون. تو وہی میں نمبر کم آئے ہوئے اسلامیات میں. لیکن مطلب بات یہ ہے کہ چلو وہ تو شکر میلا تھا, بہت اچھا دوست ہے میرا, آج بھی دوست ہے, لیکن دوست ایسا کام کر جاتا ہے پیپرز میں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں الاؤ تھا کہ یار تم لوگ دیکھ سکتے ہو ایک دوسرے کا پاس ہونا ہے تم لوگوں نے. تو مطلب چیٹنگ بہت بری چیز ہے, لیکن اس کو ہمارے معاشرے نے اچھا ہے نہیں بنایا ہوا, لیکن اس کو نارمل کر دیا, کامن کر دیا. بہادری پتہ ہے, بچے پیپر دے کے آتے ہیں بہادری سے بتاتے, اتنا پروموٹ کر دیا ہے کہ بچے اس چیز کو, جیسا آپ نے اپنے کزن کی بات بتائی, فخر سے کہہ رہا تھا برو آپ میں کہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم چیٹ کر کے پاس ہوئے, کہیں اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے کہیں. لیکن دیکھیں ہم نے پروموٹ اتنا کر دیا کہ اب وہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا ایک لفظ ہے تڑ آ گئی ہے اس پہ, تو تڑ میں آ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی چیٹنگ کی ہے تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے. اچھا لیکن وہ تو اسکول کی بات ہے. یونیورسٹی میں ایک چیز بتاؤں, یونیورسٹی تک آنے میں بندے کی سوچ ہی اسپوائل ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے لیے چیٹنگ کوئی بری بات ہوتی ہی نہیں. حالانکہ یونیورسٹی میں آپ فیل بھی ہو جاؤ, ٹیچر آپ کو برا بھی نہیں کہے گا,
آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے. یونیورسٹی کی جو مجھے چیز پسند ہے کہ اسٹوڈنٹ کو عزت ضرور ملے گی. اسٹوڈنٹ کی ایک پتہ ہوگا کہ یار میں بھی کوئی انسان ہوں. کالج ہو گیا, اسکول ہو گیا, وہاں پہ تو انسان کتے کی طرح ہوتا ہے یار. تو سیریسلی عزت آپ نہیں کی مل رہی تھی. پریکٹس ہوئی ہے نا پریکٹس پہلے ہوئی سے. ہے تو یونیورسٹی بھی آگے چیٹنگ نہیں اور چھوڑتے پتہ لوگ. ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, پہلے بچپن میں نا, ہاں میرا یہ تھا چیٹنگ نہ کرنے کا, میرا یہ تھا, یہ نہیں کہتا کہ یار میں بڑا کوئی اچھا بچہ تھا, میرا بھی دل کرتا تھا میں بھی چیٹ کروں, لیکن میں بہت ڈرتا تھا. ڈر ہوتا تھا. میں کہتا تھا کہ یار اگر یہ چیٹنگ مطلب پکڑی گئی تو میری کیا عزت رہے گی. ٹھیک ہے کہ یہ مجھے حیرانی ہوتی ہے آج بھی سیریسلی, لڑکیوں سے بھی بوٹیاں ڈال کے لا رہے ہوتے ہیں تو لکھ رہے ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا اپنا بھی ضمیر تھوڑا سا کہتا ہے کہ یار بندہ کتنا, اب آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے, ہم ادھر آتے ہیں 100 بندے جانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو تو ماشاءاللہ سارے ہی جانتے ہیں, آپ یا میں اس طرح سے کر لیں کہ یار بوٹی اگر کرتے ہوئے پکڑے جائیں, ہاں واصف کا یا اسفندیار کا پتہ چلے یار بوٹی, تو کتنی بدنامی. سیریسلی ہم کوئی اور کرے گا تو اتنا نہیں ہوگا, لیکن ہمیں اس چیز کا زیادہ ہوگا. میں بھی اس وجہ سے ہمارے اندر جو ہے تو تھوڑی سی آتی ہے بات کہ یار اچھی چیز نہیں ہے, بیزتی ہے بیسیکلی. تو ہم اس طرح نہیں, لیکن یہ ہے کہ اسکول ٹائم پہ اوبویسلی یہ ہے کہ اتنا بچے کو اسپوائل کر دیا جاتا ہے کہ اس کو پھر یہ چیز بری لگتی نہیں. آپ خود دیکھ لیں, فار ایگزامپل بھیک مانگنا ہے, کتنا برا عمل ہے. اللہ نے اور اسلام نے اس کی کتنی ممانعت کی ہے بھیک مانگنے کی, لیکن جب ایک بچے کو اس کام پہ لگا دیا جاتا ہے, پھر وہ بے شک جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ میں کہتا ہوں کہ کمانے لگ جائے. واصف میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو لوگ کمانے لگ جاتے ہیں لیکن پھر ان کی مانگنے کی عادت نہیں ختم ہوتی. سیم چیٹنگ بھی وہی چیز ہے کہ بے شک وہ کسی اوپر زندگی میں مقام پہ پہنچ جائے, چیٹ وہ کریں گے. اور پھر یہ بات ادھر یونیورسٹی لائف تک نہیں محدود رہتی, جب پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے ادھر بھی وہ چیٹ کرتا ہے پھر. اور آپ دیکھیں کہ یہ چیٹنگ بیسیکلی جو ہے یہ ہمارے اندر پروموٹ اسکول سے کی جاتی ہے, اور پھر یہ ہماری لائف جب تک ہم لوگ زندہ ہیں, ایون کہ اب پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں واصف ہمارے ارد گرد ہم کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ڈگری فلاں نے کی, کال کی, ہاں ابا کا چاچا کا دوست تھا اس نے لگوا دیا نوکری پہ, ٹھیک ہے, ایگزیکٹ نہیں. اب آپ میری بات سنیں, ہمارے معاشرے میں میکسیمم لوگ اسی طرح جابس پہ لگے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اب وہ جو ابا کے چاچا کے دوست نے لگوایا ہے, اس نے, آپ نے دیکھا اس نے لگوا دیا اس کو, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کیا یہ بات سوچی ہے کہ ابا کے چاچا کے دوست نے کس کا حق مار کے آپ کو ادھر بھرتی کروایا ہے؟ اور پھر جب آپ پورا زندگی آپ ادھر سے کماتے ہیں, آپ شادی کرتے ہیں, بیوی بچے ہوتے ہیں آپ کے, کیا آپ شور ہیں کہ وہ آپ نے سارا حلال کا ہے؟ ہم لوگ تو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے, سوچتے بھی نہیں ہیں کہ وہ حرام ہے. اتنا پروموٹ ہو گیا ہے چیٹنگ کہ آج ہمارے خونوں میں یہ چیز اتنی گھسی ہے کہ ہمیں اپنی پریکٹیکل لائفز میں بھی یہ چیز معیوب نہیں لگتی, ہم لوگ فخر سے کہتے ہیں. ایون میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی دودھ کی دلہن ہی ہیں, کچھ چیزوں میں ہم لوگ بھی کوئی بہت برے انسان ہوں گے, نہیں ہے واسف. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ چیز کتنی بری ہے. ایگزیکٹلی. چلو اس چیز کو ویسے میں فوکس کرنا چاہیے. مطلب میں کہتا ہوں بیسکلی اسکول جو ہے نا, انہی میں بچوں کو یار اس طرح فورس نہ کیا جائے کہ وہ چیٹنگ کرنے میں مجبور ہوں. وہاں سے ان کو بتایا جائے کہ یار فیلئر از اے نارمل تھنگ, لیکن چیٹنگ از ویری انیتھیکل. وہاں سے جب بتایا جائے گا نا, جب بیس ہی اچھی ہوگی تو پھر جا کے ایک اچھی نسل آئے گی. پھر آپ دیکھیں آپ کے اور میرے حکمران ہیں جو ماشاءاللہ, وہ بھی تو پھر کون ہے, عوام سے ہی جاتے ہیں نا ہر بندہ. یہ بات ہے. پھر ٹھیک ہے, تو پھر وہ بھی تو ویسے ہی ہوں گے نا. اور وہاں بھی مجھے لگتا ہے یار اب میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں ان چیزوں سے نا. ہوتا ہے نا یار, چلو 1 ہفتہ ہو 2 ہفتہ ہو کہ یار سیاست میں تناؤ لگاؤ, جب بھی میں نیوز کھولوں گا نا تو سیاسی تناؤ ہوگا کہ شہباز نے یہ کہہ دیا, عمران خان نے یہ کہہ دیا. میں کہتا ہوں یار چھوڑو ان کو, میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. میں یقین مانوں میں اتنا فیڈ اپ ہو گیا, میں ٹی وی نہیں دیکھتا. میں نے پچھلے کتنے 6-7 مہینے ہو گئے شاید نیوز ہی کوئی نہیں دیکھی. مطلب یہ غلط بات ہے, آپ کو باخبر ہونا چاہیے, لیکن میں اتنا فیڈ اپ ہو گیا, میں کہتا ہوں میں اپنے کاموں پہ فوکس کروں یار, نہیں ٹائم فضول چیزوں کے لیے. پتہ ہے انسان کے ذہن میں ادھر سے بھی نیگیٹیوٹی آتی ہے یار, کوئی اچھی خبر ہے نہیں سننے کے لیے کچھ بھی نہیں. اب واصف اور دوسری بات میں کروں گا کہ دیکھیں یہ چیزیں ہمارے اندر پروموٹ ہوتی ہیں, پھر ہم اگر دیکھیں نا تو ہم لوگ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہمارا تعلق ہے, لیکن مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا, ہماری جو حلال روزی بھی ہے نا, ہم نے اس کو بھی حرام بنایا ہوتا ہے.
آپ دیکھیں چیٹنگ سے بات شروع ہوئی ہے, چیٹنگ کدھر شروع ہوتی ہے اور کدھر پھر آ کے وہ قبر تک آپ کو لیڈ کرتی ہے. واصف کوئی بھی طبقہ ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی پنچر لگانے والا بھی ہے نا, وہ دیکھے گا کہ اس بندے کی نظر ادھر ادھر ہو اور میں اس کو بولوں یہ کیل نکلی ہے تمہارے ٹائر سے, بالکل یہی ہے. تو پھر آپ دیکھیں نا یہ کیا اس معاشرے کا کیا ہوگا. اور پھر آپ ایجوکیشن سسٹم کی آپ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے اپنے اسٹیریوٹائپس بنائے ہوئے ہیں, مختلف کرائٹیریاز بنائے ہوئے ہیں, پھر یہی لوگ ہیں, یہ پھر افسوس کے ساتھ یہی لوگ ہمارے آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں, افسوس کے ساتھ یہی لوگ ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں, افسوس کے ساتھ یہی لوگ ہمارے جو ہے تو مولوی طبقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ذمہ دار خود کو سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آگے لوگوں کو انہوں نے ایجوکیٹ کرنا حکمران ہے. بھی ہمارے وہی ہوتے ہیں کیونکہ ہم ہی تو ہیں بیسیکلی, بالکل ہر چیز میں ہم نے ہی تو جانا ہے, اور ہم ہی جب چیٹرز ہوں گے تو پھر ہم اس چیز کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی میری نظروں میں کوئی بھی پاکستان میں نا ادارہ ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی فیلڈ یا کچھ بھی کہ جہاں پہ ایسی عوام موجود نہ ہو, کیونکہ ہر کسی کے کانسیپٹس ہی لوگوں نے چینج کر دیے ہیں یار. ایگزیکٹلی اسٹیریوٹائپس ہیں اچھا ایک ہر اور بات جگہ. ہے, ایک مجھے بھائی نے بات بتائی تھی کہ وہ پشاور یونیورسٹی میں ان کا ایک ٹیچر تھا کہ جو باہر سے ہی ہمیشہ پڑھ کے آیا تھا نا, آئی گیس جاپان سے پڑھ کے آیا تھا. وہاں پہ جاپان میں کیا ہوتا ہے, اگر ان کو کوئی ٹاسک ملا ہے نا, کوئی اسائنمنٹ ہے اس طرح کی کہ جو آپ نے خود کریٹیکلی کرنی ہے, وہ بچوں کو دیں گے ٹیسٹ وغیرہ یا کچھ بھی کہ یار تم گھر سے بیٹھ کے کر گیا, ان کو بتا دیں گے, اور وہ بچہ کہیں سے ہیلپ نہیں لے گا, وہ اپنے مائنڈ سے کرے گا. وہ آیا یہاں پہ کہتا ہے کہ اس نے آ کے کلاس کو پوری کو اسائنمنٹ دی کہ یار آئی گیس کوئی کوئز تھا یا ٹیسٹ تھی, گھر سے کر کے آنا, اور گھر سے انہوں نے پورا وہ چھاپے مار کے آئے. اس نے کہا یار یہ کیا ہے, وہاں پہ تو عوام مطلب کہ کس طرح محنت سے کرتی ہے چیزیں, کچھ بتایا جاتا ہے, یہاں پہ یہ اٹھا کے چھاپے مار کے آگے, تو مطلب چھاپا مارنا بھی بری بات ہے. اب یہ ہر چیزوں میں ہمارے کانسیپٹ ہی اسپوائل ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار میں نے چھاپے نہیں مارے, یقین مانو آن لائن میں کرونا میں جس طرح ہم نے پیپرز کیے ہمیں پتہ ہے, لیکن کیا کریں مجبوریاں بن گئی ہیں. واصف پتہ ہے کیا, ہماری نا فالوئنگ والی بڑی فالو کرنے والی ہم اپروچ رکھتے ہیں, ہر انسان کو ہمیں فالو کرنا ہے, کاپی کرنا ہے. آج ادھر تمہارے ادھر ایک کوئٹہ کھلا تھا آج سے 3 سال پہلے, آج کتنے کوئٹہ ہیں. ہر میں کہتا ہوں ہمارے پاس ایون اتنا سینس نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی کمپنی کھولیں یا کوئی اپنا ریسٹورینٹ کھولیں یا کوئی بزنس کھولیں, ہم اس کا نام خود سوچ کے رکھیں, ہم اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. تو کہ اس سے کوئٹہ آگے چل ہے تو میرا بھی پھر کوئٹہ آگے چل ہے. ایگزیکٹلی, تو پھر آگے آپ سوچیں کیوں, یہی چیز تو سکھائی جاتی ہے, کریٹیوٹی کریٹ کرنا نہیں آپ کو وہی سکھایا جس جاتا ہے. بندے کا کوئٹہ تھا, اگر اس کو تھوڑا مطلب وہ اس کی چیز کو کیش کرتا کہ یار کوئٹہ برانڈ بناتا, پوری دنیا میں میک ڈونلڈس کی طرح KFC کی طرح کوئٹہ کیوں نہ جاتا. ایگزیکٹلی اب اگر امریکہ میں کسی نے میک ڈونلڈس کھولا تھا, دوسرے دن اگر میک ڈونلڈ لاہور والا, میک ڈونلڈ کراچی والا, بس آگے پیچھے کچھ ردیف قافیہ ملا کے تو اس کو وہ دے, مطلب اس کا تو پورا اسپوائل ہو جاتا. کوئٹہ بہت بڑا برانڈ بن سکتا تھا, انٹرنیشنل برانڈ بن سکتا آج تھا. آپ دیکھیں کہ سب نے کوئٹہ کے نام سے کھولے, بھائی ادھر اس کی فرینچائزز یہ بیچ سکتے ہیں. لیکن واصف بات ساری پھر سوچ کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ واصف آج سوچتا ہے کہ واصف نے میران لینی ہے, واصف تھوڑی محنت کرے گا, واصف لے لے گا. لیکن اگر واصف سوچے گا کہ میں نے مرسیڈیز لینی ہے, واصف تو وہ بھی لے لے گا, بس کیا ادھر سے ضرورت ہے ٹیون کرنے کی. واصف کی یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ یار مرسیڈیز بنانی ہے, میں نے اس کی لیول کی گاڑی بنانی ہے. ایگزیکٹلی اب ایک تھا کہ ایک پتہ نہیں میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کچھ کہ آئی گیس کون سا امیر آدمی تھا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. 2 لوگ تھے, ایک کو تم نے کہا, ایک نے ہاں ایک امیر تھا اور ایک نارمل آدمی تھا, ٹھیک ہے. اس نے دونوں سے کہا کہ تم لوگوں نے اگر ایک پورشے لینی ہے تو کتنا ٹائم لگے گا. جو غریب تھا اس نے کہا کہ میں ایک دن میں لے, مطلب غریب نہیں تھا, بیسیکلی تھوڑا کم تھا جو بلینئر تھا اس کے لحاظ, اس نے کہا میں تھوڑے دن میں لے لوں گا نا, ہفتے میں. تو دوسرے نے کہا, امیر نے کہ میں سال میں لوں گا. اس نے پوچھا کہ یار یہ تیرے سے زیادہ کم اس کے پاس پیسہ ہے, یہ اتنے دنوں میں لے لے گا کم عرصے میں, اور تو اتنا ٹائم کیوں لگائے گا. تو وہ لڑکا جو دوسرا کم والا تھا نا, وہ بندہ کہا تھا کہ میں گاڑی لوں گا, اور جو امیر تھا وہ کہا تھا میں کمپنی لوں گا. تو ہم سوچ اپنی چھوٹی رکھتے ہیں. بات تو ساری یہی ہوتی ہے, مائنڈ سیٹ جتنا آپ نے سوچا ہوتا ہے. کیونکہ واصف آپ دیکھیں کوئی بھی انسان ہے نا, اس کو اتنا ہی ملتا ہے نا جتنا وہ سوچتا ہے, جتنا ایگزیکٹلی وہ سوچتا ہے, اور جتنا وہ سیکھ کرتا ہے, جتنا وہ چاہتا ہے. جو بندہ 2 ٹائم کی روٹی سوچے گا, اس کو 2 ٹائم کی روٹی ملے گی نا. بالکل یہی بات ہے. کیونکہ پتہ ہے کیا واصف, ہم لوگ ڈریم جب ہم بگ کرتے ہیں نا, تو اس کے لیے پھر محنت بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں, ہم لوگوں کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں نکلنا ہے. ہمیں بس یہ ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے, بس اس کے اوپر باتیں کسنی ہیں, ہرڈلز
ٹھیک ہے ڈالنے ہیں. ایون آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ایک ایک انڈیویجول کے بیہیویئر میں واصف یہ بات آ گئی ہے. اب یہ آپ اس کا ذمہ دار ماں باپ کو دیں, ان کی تربیت کو دیں, یا آپ ایجوکیشن سسٹم کو دیں, ٹھیک ہے, تو آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بہت سی مورل ویلیوز ہیں جن کو ہم اس طرح سے پامال کر رہے ہوتے ہیں. سیریسلی. بالکل. اچھا چلو یہ باتیں انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ کریں گے کسی پوڈ کاسٹ پہ. کامنٹ کر کے بتائیں اسفن کا دوبارہ کب بلائیں. اسفن ہم بہت آف ٹاپک جا رہے ہیں, بیسکلی ہم نے تمہارے بارے میں بات کرنی تھی. ہمیں بتاؤ نا تھوڑا سا میمکری کے بارے میں بتاؤ یار, اصل ٹاپک ہی بھول گئے ہم لوگ. یار میمکری, اچھا میمکری کا یہ چلو عمران خان کے انداز میں بولیں آپ, تھوڑی سی ڈسکشن عمران خان بن کے پلیز. چلیں پھر شروع کرتے ہیں. میں سب سے پہلے 2013 میں نے دیکھا عمران خان صاحب کو. میں نے کہا یہ بندہ اتنا زبردست بولتا ہے, مجھے پسند بھی بہت تھا. میں نے کہا کہ ان کی نقل کرنی پڑے گی. جب میں کوشش کی, شروع کیا, تو سب نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے. ادھر سے محلے والے تانے دیتے تھے, گھر والے کیا جوکروں والی حرکتیں کر رہے ہو. اور ویسے وہ ٹھیک تھے اپنی جگہ, کیونکہ میری آواز نکلتی نہیں تھی. میں نے اتنی کوشش کی, اوٹ پٹانگ قسم کی ویڈیوز بناتا, لیکن ایک دن آیا, میں نے سوچ لیا اور آواز نکل گئی. میں نے کہا کہ اگر خان صاحب کی آواز ہو سکتی ہے تو بہت لوگوں کی ہو سکتی ہے. لیکن جی پھر میں شیخ رشید کے اوپر آیا جی, اور جب میں نے سوچا کہ شیخ صاحب کی طرف جائیں تو پھر بلاول کا ذکر تو ہو ہی جاتا ہے جی, اور پھر بلاول بھی آتے ہیں, لیکن ہم آہستہ بولتے ہیں کہ اسٹوڈیو میں لوگ ہیں. اور بس یہ میرا سفر تھا. میں نے امریش صاحب, یار امریش پوری والی کا فین ہوں میں. ارے واصف تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے. ارے برجوا کدھر ہے, آج تمہارا برجوا نہیں آیا. یار تالیاں کلیپنگ ہونی چاہیے. بہت شکریہ. اچھا ویسے عثمان مجھے بتاؤ کہ میمکری وغیرہ جو سین ہے اس کو لے کے تم نے آگے جانا ہے جیسے ایز اے شوق کے لیے؟ واصف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سپنا یہ ہے کہ گوگل تے آرٹ لکھا پیا ہوئیں گا تو تواڈے بھرا نا چہرہ آ گیا ہوئیں گا. اچھا میں ایک بات تو مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ آرٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں نا میں سب سیکھوں اور میں سیکھتا رہتا ہوں. اچھا ایک ہوتا ہے نا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا کچھ سیکھ لیا تو اب مجھے اس کا پھل ملنا چاہیے, لیکن تمہاری بات جو مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ یار تم کہہ رہے ہو کہ میں سیکھتا جاؤں گا پھل خود آئے گا. کہتے ہیں کہ اسکلز کے پیچھے اسکل تم سیکھو, سکسیس تمہارے پیچھے خود آئے گی. واصف بڑی فٹ بات کیا آپ نے یار. دیکھیں واصف ہمارے نا ادھر ترقی ہم لوگ کیوں نہیں کرتے, ایک اور وجہ بھی ہے. میں آپ کو آج سارے مسئلے بتاؤں گا ہمارے. آج پاکستان کو ہم سکسیسفل کر کے جائیں گے, ٹپس دے کے جائیں گے. دیکھیں ہم لوگ, اچھا ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ کہیں سے تھوڑا سا سیکھتے ہیں نا, بس برو وی آر پروفیشنلز. ہمارا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اوور آل پہنا ہوا, وہ خود کو ڈاکٹر ٹھیک ہے, سویگ ایک وہ ہمارا ادھر آپ کو پتہ ہے جو چلا ہوا ہے. ہم لوگ نا اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے کہ ہم نے سیکھتے رہنا ہے, ہم لوگ ریوارڈ پہ فوکس کرنے لگ جاتے ہیں. کوئی بھی ہے ہمارے ادھر ملک میں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا تھوڑا گا لیا, ایک گانا ہٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, کسی طرح سے, کوئی میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن ایسے ہیں سنگرز بھی, ٹھیک ہے, اور بھی آرٹسٹ بھی ہیں اور باقی فیلڈس میں بھی ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو جو اچھا آپ اس کا جو ریوارڈ مل رہا ہے ہم اس کے اوپر فوکس کرنے لگ جاتے ہیں. اور بلیو می واصف کہ جس دن آپ ریوارڈ کے اوپر فوکس کرنے لگ جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے جو محنت ہے نا, اپنا ہارڈ ورک, آپ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہو. آپ کا پورا جو دھیان ہے وہ اپنے کام کی طرف نہیں ہے, آپ کا دھیان ہے ریوارڈ کی طرف. اور پھر یہ سلسلہ پھر آپ کا لمیٹڈ ہی رہے گا آپ کی سکسیس کا, اگر آپ نے ریوارڈ پہ فوکس رکھا. کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, منی از اے بائی پروڈکٹ آف سکسیس. ریوارڈ پیسہ ہی تو ہوتا ہے, لیکن جو سکسیس ہوتی ہے نا اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے پیسہ. اگر آپ سکسیزفل بننے کی کوشش کرو, مطلب کوئی بھی چیز ہے نا, آپ انجینئرنگ کر رہے ہو نا, آپ یہ نہیں سوچو کہ یار مجھے اتنے والی جاب ملے گی. آپ دیکھو آپ کو کام کی آداب آپ نے سیکھا کیا. جب آپ کام سیکھ لو گے نا, آپ کو کمپنیز بولیں گی کہ یار وہ تو ادھر آ, کیونکہ ٹیلنٹ کی کمی ہے دنیا میں, ٹیلنٹ کی زیادتی نہیں ہے, ٹیلنٹڈ لوگ کم ہیں. واصف یہ ٹیلنٹڈ نہیں, سو اسکلفل لوگ. تو یہی تو مسئلہ ہے نا سارا ہمارا, کہ ہمیں
ہم لوگ ایک ڈسپینسر خود کو ڈاکٹر سمجھنے لگ جاتا ہے تھوڑی سی ڈسپینسری کرنے کے بعد. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے کسی چیز کو, ہم کہ ہمیں یہ چیز نہیں آتی, ہم لوگ کو بس استاد بننا ہے ہر چیز میں, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا بھی کہیں سے بینیفٹ مل رہا ہے. ہم لوگ اب مثال طور پہ اب دیکھیں انفارچونیٹلی اب اگر ایک لائر کے پاس یا ایک ڈاکٹر کے پاس, ٹھیک ہے, یا کسی پولیس والے کے پاس بھی اگر کوئی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, جس کو ضرورت ہے اس کی, تو دیکھیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ تو ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے, خدمت کے لیے انسانیت کی, لیکن یہ لوگ اپنے اس کو عمل کو بھول گئے کہ کیا ان کو کرنا ہے, کیا ہے کہ بس کسائی بننا ہے اور لوٹنا ہے, ٹھیک ہے. ریوارڈ جدھر سے نہیں, ریوارڈ اپنا تلاش کرنا ہے. ریوارڈ کا مطلب صرف یہی نہیں ہے نام, ریوارڈ کا مطلب وہ کہ جو آپ اپنے اسکل یا اپنے کام سے آپ کچھ بھی چیز, ٹھیک ہے, ارن کر. ہمارا دھیان صرف ارننگ پہ ہے. اصل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا, ہم لوگ دیکھتے ہیں ایکسیپشنل کیس کو. اب میں یوٹیوبر ہوں نا, میں اسی انڈسٹری سے مثال دیتا ہوں. اگر میں ایک طرف دیکھتا ہوں کہ یار ایک یوٹیوبر ہے 1 ملین سبسکرائبر ہے, مہینے کا 20-30 لاکھ چھاپ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کا ریوارڈ دیکھوں گا, میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ کتنی اسٹرگل کر کے گیا ہے. مجھے اس کی ایک سکسیس نظر آئے گی, لیکن بیسکلی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایک دم اوپر نہیں جاتا, جو بھی اوپر جاتا ہے وہ بڑی محنت کر کے گیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھو کہ بندے نے محنت کتنی کی ہے. اب میں ہوں نا, میں اپنے گول جو رکھتا ہوں نا, میں کبھی بھی پیسے والے گول نہیں رکھتا کہ میں نے اتنے پیسے کمانے. میں یہ رکھتا ہوں کہ یار میں نے اتنے کام کرنے ہیں. میں نے رکھا تھا کہ 2022 میں 91 ویڈیوز بنانی ہے. میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار 10,000 20,000 سبسکرائبرز لینے. ویڈیوز بنانا میرے ہاتھ میں ہے, سبسکرائبرز لینا میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اس چیز کو آپ کہیں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہو کہ آپ اسکل سیکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, محنت کرنا آپ کے ہاتھ میں, پیسہ یا ریوارڈ ملنا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ اللہ آپ کو دے گا, جتنا وہ آپ کو مل کے رہے گا. دیکھیں ریوارڈ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کسی چیز کا ریوارڈ نہ ملے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ فوکس نہ کریں. فوکس جو ہے تو ریوارڈ پہ نہ کریں, کام پہ فوکس. جو چیزیں ہمیں اس پوڈ کاسٹ سے ملتی ہیں کہ کنسسٹنسی, فوکس اینڈ ون مور تھنگ جو تم بتا رہے تھے, پتہ نہیں مجھے بھول گئی, بہت ساری باتیں بھی بھول گیا ہوں. چلو یار, اٹ واز ویری ون آف دا بیسٹ پوڈ کاسٹ تھی ہماری. بیسٹ یار, انگریزی تھوڑی پھنس جاتی ہے. اچھا بیسٹ کو تم پروناؤن میں ورسٹ, میں کہا یار یہ دیکھو یار انگریزی ہماری زبان نہیں ہے, تو ویسے ادھر ماشاءاللہ اچھے بہت ٹیلنٹ, ویسے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں obviously تھوڑا ورسٹ ہی ہوگا کیونکہ ادھر بہت اچھے لوگ آتے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ. نہیں یہ بات نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں بہت ایک بہترین تھی, سارے بہت اچھے, کمپیریزن کسی کا نہیں ہے, لیکن بہت مزہ ہے اس پوڈ کاسٹ میں. اور دوسری بات یہ کہ اسفن, بیفور اینڈنگ دس ویڈیو, کہ مطلب تمہیں ایک کویسچن ہے میرا, میں سوچا کہ جو ہر بندے سے میں کروں گا. مجھے بتاؤ اگر تمہیں کبھی بھی زندگی میں پاکستان سے باہر سیٹل ہونے کا موقع ملے, کیا ہو جاؤ گے؟ دیکھو میں واصف آپ کو سچ بتاؤں تو پرماننٹلی سیٹل میں کبھی بھی نہیں ہونا چاہوں گا. سیریسلی ایک ٹائم پہ میں چاہتا تھا, ٹھیک ہے, میں ابھی بھی ابراڈ جانے کا سوچ رہا ہوں تھوڑا سا, ٹھیک ہے, اور میں جاؤں گا بھی انشاءاللہ. چھوڑ کے نہیں جانا, پوری کر کے جانا. وہ بات میں آپ سے بعد میں ڈسکس کروں گا. تو یہ کہ میں جاؤں گا, ٹھیک ہے, کسی ملک, لیکن ریپرزینٹ میں اپنے کنٹری کو ہی مجھے کرنا ہے. سیکنڈلی ادھر گراؤنڈ سیٹ کرنا ہے, جیسے کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس مطلب کہ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف ہونا چاہیے کہ ہمارے, ٹھیک ہے, ادھر حالات تھوڑے ٹائٹ ہیں, تو ظاہر ہے کمانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے باہر جانا پڑے گا. لیکن اگر سیٹل ادھر اپنا سب کچھ سیٹل کرنا ہے, سب کچھ جو بھی ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کنٹری یہی ہے. You will be a Pakistani. Yes. He is a I Pakistani am by a heart. Pakistani man. Alhamdulillah, I am also Pakistani by heart. اور میرا بھی سیم سین ہے, مطلب مجھے باہر ضرور جانا ہے, سیکھنے کے لیے جانا ہے یار, اس لیے نہیں جانا کہ پاکستان پوری دنیا گھومو, لیکن فائدہ اس کو پہنچنا چاہیے. یس بالکل یہ بات ہے. تو یار دیٹس اٹ, تھینک یو سو مچ گائز, اتنے ٹائم تک ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. 1 گھنٹہ 6 منٹ ہمارے ہو گئے ہیں, تو آلموسٹ 1 گھنٹے کی ہماری پوڈ کاسٹ ہے. تھینک یو سو مچ عثمان, تم اس گرمی میں آئے آ کے پوڈ کاسٹ. ابے یار اے سی میں بیٹھے, یہاں اے سی ہے, وہاں تو بڑی گرمی تھی. تو یار تھینک یو سو مچ. اور ہوسٹ کو ہم ایک دن بلائیں گے, جو ہماری ہوسٹ بھاگی ہیں, مریم, پوچھیں گے آپ کیوں بھاگی ہیں. تو ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ.